الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ ہم دیکھ رہے تھے، آیت نمبر 5 تک ہم نے دیکھا، اور آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6 اور 7۔ تو آیت نمبر 6 ہے، پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے اس آیت کا۔ اہدینا، ہدایت دیجیے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھا، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ تو سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی دعا کرنا، یہ جامع اور اہم ترین دعا ہے۔ یعنی اس دعا میں بہت ساری دعائیں جمع ہو گئی ہیں، اور اہم ترین دعا ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جس دعا سے نوع انسانی کا کوئی فرد بے نیاز نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا جو انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، اوپر ان کے، غیر المغضوبی، غیر نہ، غیر کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے، نہ بھی، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ تو راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ تو صراط راستے کے لیے آتا ہے، باریک اور سیدھا راستہ، اس کے لیے صراط کا لفظ آتا ہے، صاد را طا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الذین، جو لوگ، یا ان لوگوں کا جو، یہ اس میں موصول ہے، جمع کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہے جو لوگ، وہ جو۔ اس میں موصول ہمیشہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر اپنے پچھلے جملے کا حصہ بنتا ہے۔ انعمتا، انعام کیا تو نے، یہ لفظ انعام سے بنا ہے، اور انعام کا معنی ہے وہ کیفیت جسے انسان لذیذ پاتا ہے۔ پھر اس کا استعمال ان چیزوں میں ہونے لگا جو لذت کا سبب بنتی ہیں۔ تو سیدھے راستے کی نشانی اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اور اگر ہم دیکھیں اہدینا، جیسے ہم کہتے ہیں اہدینا، ہدایت دیجیے ہمیں، تو لغت میں ہدایت کا مطلب ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس میں جب بندے نے صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا کی، تو اب آگے صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی ہے اور پہچان بھی بتلائی گئی ہے کہ صراط مستقیم کا تعین ہو سکے۔ محض انسانی عقل سے صراط مستقیم کا پتہ چلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے صراط مستقیم کی علامت اور نشانی بتلا کر معین کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ہم نے انعمت علیہم کو دیکھنا ہے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد انعام یافتہ لوگ ہیں، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ان گنت انعامات تمام انسانوں پر ہیں، خواہ وہ مومن ہوں، کافر ہوں، مطیع فرمان ہوں یا نافرمان ہوں۔ حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش بھی دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتے۔ پھر نعمتیں کچھ دنیاوی ہوتی ہیں، کچھ اخروی ہوتی ہیں، کچھ جسمانی ہیں اور کچھ روحانی ہیں، کچھ ظاہری ہیں، کچھ نعمتیں باطنی ہیں۔ تو کچھ نعمتیں جو دنیا سے متعلق ہیں
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی نعمتیں ہیں اور آخرت میں بھی، تو یہ ساری نعمتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو انعمت علیہم میں وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جس کا نتیجہ، یعنی جن نعمتوں کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جیسے ایمان، عمل صالح، توفیق الہی اور تائید غیبی، نصرت خداوندی، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان نعمتوں سے سرفراز کیے گئے، ان کی نشاندہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی 4 قسم کے جو لوگ ہیں، 4 قسم کے گروپس ہیں، وہ انعمت علیہم کے مستحق ہیں، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں۔ ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور جن کے پاس وحی الہی آتی رہی، جن کی تعلیم میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد دوسرے درجے میں صدیقین آتے ہیں، جو اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں، اور صدیقین کے بعد شہداء ہیں۔ شہداء کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، ایمان کی محبت میں قربان کر دیں۔ اور شہداء کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے، جو احکام خداوندی کی ہر ممکن طریقے سے پیروی کرتے رہے، جو اپنے نبی کی شریعت کے پورے طور پر تابع ہوئے۔ تو اس مذکورہ آیت میں صراط مستقیم کو اس طرح متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے غیر المغضوب علیہم، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کے غضب میں آنے والے لوگ۔ صراط مستقیم کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا راستہ بتلا دیا کہ 4 قسم کے گروپس ہیں، جو بھی ان کے راستے پر چلا وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آنے والے ہیں۔ تو صراط مستقیم کے تعین کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کر دی جائے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر نامقبول، ناپسندیدہ اور باغیوں، سرکشوں کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے غصے کا، اس کے عذاب کا شکار ہوئے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کے راستے کو انہوں نے نہ مانا، انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، حق کو مٹانے کی جنہوں نے کوشش کی، اور جو اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کا شکار بنے۔ یہ کون ہیں؟ جو مغضوب میں آتے ہیں، یعنی غضب شدہ، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ان لوگوں پر۔ اور اگلی بات ہے ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ تو ضالین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے۔ اور تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نہ تو ہمیں مغضوب شدہ لوگوں میں شامل فرما، نہ ہی ضالین کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو اب یہاں پر اگلی بات کیا ہے؟ جب سورت ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آمین۔ آمین جو ہے سورت کے ختم پر کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہیں کہ اے اللہ ایسا ہی کر دے، اور اے اللہ تو قبول فرما۔ سورت فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور
انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا اور اہل غضب اور اہل دلال کے راستے سے الگ رکھ۔ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ نہ تو جز قرآن ہے، یعنی قرآن کا جز بھی نہیں ہے، اور نہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے ہر حاجت کے لیے اسم اعظم۔ سورۃ فاتحہ ہر مطلب کے لیے اسم اعظم ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے یہی، قرآن پاک کا افتتاح آغاز بھی اسی صورت سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، اگر ہماری کوئی حاجت ہے اس کو پورا ہونے کے لیے، تو سورۃ فاتحہ ہر مطلب کے لیے جو بھی کام ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اسم اعظم ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ فجر کی سنت اور نماز فرض کے درمیان، یعنی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرضوں کے درمیان میں سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ 40 روز تک اس طرح پڑھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بسم کو، یعنی اس کی جو میم ہے بسمی، اس کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملائیں، یعنی اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو جو مطلب آپ کا ہوگا وہ آپ کو حاصل ہوگا، یعنی مطلب حاصل ہوگا۔ اگر مریض ہے تو اسے شفا حاصل ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گا۔ جادو اگر اس پر ہوا ہے تو جادو کیے ہوئے کے لیے کیا لازم ہے کہ پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں، یعنی وہی سورت، یعنی سورۃ الفاتحہ آمین کے ساتھ، بسم اللہ اور آمین کے ساتھ 41 مرتبہ روزانہ، 40 کی بجائے آپ 41 کر لیں، 41 مرتبہ روزانہ فجر کی سنت و فرض کے درمیان۔ اسی طریقے سے جیسے بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کے پڑھ کے 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 41 روز تک 41 مرتبہ پڑھیں اور 41 روز تک پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، اور پلانے سے مریض شفایاب ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کا لکھنا بھی ہے، اس صورت کا لکھنا کیسے ہے کہ چینی کی پلیٹ یا پیالے پر گلاب، یعنی عرق گلاب مشک اور زعفران سے اور دھو کر، یعنی عرق گلاب مشک اور زعفران سے آپ نے لکھنا ہے چینی کی پلیٹ پر سورۃ الفاتحہ کو، اور یا چینی کے پیالے پر لکھ کر پھر اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو یہ دھل جائے گی۔ اس پانی کو 40 روز تک یا 41 روز تک بیمار کو پلانا ہر بیماری کے لیے مجرب ہے۔ اور درد سر، یعنی سر کا درد ہے، جیسے آدھے سر کا درد ہوتا ہے یا پورے سر کا درد ہوتا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہوتا، یا پیٹ کا کوئی درد ہے اور دوسرے دردوں کے اوپر بھی پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے، یعنی فائدہ ہوگا۔ اور آخر شب میں ایک اور بات کہ آخر شب کب ہوتی ہے؟ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اذان سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اذانیں ہوتی ہیں۔ تو آخر شب میں 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بے مشقت روزی ملتی ہے، اور کوئی بھی کام ہے، یعنی اگر شفا یابی چاہیے، اگر ہمیں روزی میں برکت چاہیے، اگر ہمیں بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اولاد فرمانبردار ہو جائے، یا ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ بچے کامیاب ہو جائیں اپنی پڑھائی میں، امتحانات میں، بچوں کی شادی ہو جائے جہاں ہم چاہتے ہیں، بہت بہترین جگہ پر، بیٹی ہے بیٹا ہے ان کا رشتہ ہو جائے، یا اولاد نہیں ہے اولاد چاہیے، کسی بھی کام کے لیے، گھر نہیں ہے اپنا، فرض کریں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا اور کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر اپنا گھر چاہیے اور بڑا گھر چھوٹا ہے تو بڑا گھر چاہیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے
اللہ کے حضور رکھ دیں. جیسے کسی انسان کو آپ بتاتے ہیں نا، انسان کو ہم جب بتاتے ہیں تو ہم پورے کھلے دل سے ہر بات بتا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جب دعا کرتے ہیں تو اس کو مختصر کر کے صرف دعا ہی کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کیجیے، اللہ کے سامنے اپنے سارے مسائل رکھیں، کیونکہ صرف پورا کرنے پر وہی قادر ہے اور وہی مطلق العنان ہے. اس کے سوا کوئی اور بادشاہ نہیں ہے جس کے در پہ ہم 5 اوقات حاضر ہوں اور جو مانگیں وہ پورا بھی کر دے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. دنیا کے بادشاہ دنیا تک ہی محدود ہوتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو دنیا میں بھی ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمانے والی ذات ہے جو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو اس سے باتیں کیجئے، اس کے سامنے دعائیں کیجئے، رو رو کے اپنی حاجت بیان کریں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا بھی کریں جو آپ کو مطلوب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا. اور ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ یا اللہ سورۃ فاتحہ کے انوار و برکات سے ہم سب کو نواز دیں، اور اس سورت کے ذریعے ہماری درخواست اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخش دیں، اور ہمیں اپنے مقبولان یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر چلانا نصیب فرما. آمین. اور جو باغی لوگ ہیں، باغی گروہ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لے یا اللہ. ان سے ہمیں علیحدہ رکھنا، ان کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور یا پاک پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائیے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو اب آخر میں یہ بھی کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنی ہے، اور اس کے فوائد دیکھیں گے، اس کی اہمیت سب سے پہلے دیکھیں گے، اس بارے میں ہم احادیث مبارکہ دیکھیں گے، یعنی یہ قرآن جو ہم تفسیر کے ساتھ پہلے لفظی ترجمہ پھر تفسیر، تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے کو، آپ سب کے سننے کو قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.